عرض کرتا ہوں کہ جو نصف شب کو ندامت سی ہونے لگتی ہے، جو نصف شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، تہے شعور عبادت سی ہونے لگتی ہے، تہے شعور عبادت سی ہونے لگتی ہے۔ اور شعر یہ سنانا چاہتا ہوں، عرض کیا ہے کہ میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں صاحب، میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے، کہ میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے۔ اور یہ شعر اسی کے ساتھ سنا جا سکتا ہے، سیکول سمجھ لیں اس شعر کو بھی جو پڑھ رہا ہوں۔ بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے، کہ نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، کسی کی تو عادت سی ہونے لگتی ہے، نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، کسی کی تو عادت سی ہونے لگتی ہے۔ میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، بہت شکریہ، بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے۔ غالب کی زمین میں کچھ 3-4 شعر مجھے یاد آ گئے ہیں، وہ پڑھتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ استاد مرتبہ تھا ضرور آپ کا بلند، استاد مرتبہ تھا ضرور آپ کا بلند، پر جتنا شور سنتے تھے اتنا نہ تھا بلند۔ کہ استاد مرتبہ تھا ضرور آپ کا بلند، پر جتنا شور سنتے تھے اتنا نہ تھا بلند۔ اور شعر کہتا ہوں کہ یہ اس کا عارفانہ تجاہل نہ ہو کہیں، یہ اس کا عارفانہ تجاہل نہ ہو کہیں، میں نے کہا تو پس تھا اس نے سنا بلند۔ کہ یہ اس کا عارفانہ تجاہل نہ ہو کہیں، میں نے کہا تو پس تھا اس نے سنا بلند، میں نے کہا تو پس تھا اس نے سنا بلند۔ اور جاوید بھائی بطور خاص، جمال بھائی سنیں خاص طور سے شعر۔ عرض کرتا ہوں کہ ایک روشنی سی اب بھی زمان و مقام میں ہے، انجو بھائی، ایک روشنی سی اب بھی زمان و مقام میں ہے، ایک روشنی سی اب بھی زمان و مقام میں ہے، یہ کس کا سر تھا جو سر نیزہ ہوا بلند، یہ کس کا سر تھا جو سر نیزہ ہوا بلند، ایک روشنی سی اب بھی زمان و مقام میں ہے، یہ کس کا سر تھا جو سر نیزہ ہوا بلند۔ اور یہ شعر بھی آپ پہنچ جائیں گے کہ اس میر کارواں کی نحوست نہ پوچھیے، اس میر کارواں کی نحوست نہ پوچھیے، اس کو ڈبویا جس کا بھی پرچم کیا بلند، اس میر کارواں کی نحوست نہ پوچھیے، اس کو ڈبویا جس کا بھی پرچم کیا بلند، اس کو ڈبویا جس کا بھی پرچم کیا بلند۔ یہ غزل کے چند شعر اور میں پڑھ رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ شوق جنوں کے دشت میں زخمی تو ہم ہوئے، شوق جنوں کے دشت میں زخمی تو ہم ہوئے، لیکن کسی کی راہ کے کانٹے بھی کم ہوئے، شوق جنوں کے دشت میں زخمی تو ہم ہوئے، لیکن کسی کی راہ کے کانٹے بھی کم ہوئے۔ بہت شکریہ۔ لیکن کسی کی راہ کے کانٹے بھی کم ہوئے، ان خود پسندیوں سے تو نقصان ہی ہوا، ان خود پسندیوں سے تو نقصان ہی ہوا، جتنا بڑھایا خود کو ہم اتنے ہی کم ہوئے، کہ ان خود پسندیوں سے تو نقصان ہی ہوا، جتنا بڑھایا خود کو ہم اتنے ہی کم ہوئے، جتنا بڑھایا خود کو ہم اتنے ہی کم ہوئے، شاید ہمارے فن میں کمی رہ گئی کوئی، شاید ہمارے فن میں کمی رہ گئی کوئی، دستے ہنر ہمارے نہ اب تک قلم ہوئے، شاید ہمارے فن میں کمی رہ گئی کوئی، شاید ہمارے فن میں کمی رہ گئی کوئی، دستے ہنر ہمارے نہ اب تک قلم ہوئے۔ اور یہ شعر بطور خاص آپ تمام ذہین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ ساری فضیلتیں نہیں ملتی لباس سے،
ساری فضیلتیں نہیں ملتی لباس سے، دستار اوڑھ کر بھی وہ کب محترم ہوئے؟ ساری فضیلتیں نہیں ملتی لباس سے، ساری فضیلتیں نہیں ملتی لباس سے، دستار اوڑھ کر بھی وہ کب محترم ہوئے۔ بہت شکریہ، دستار اوڑھ کر بھی وہ کب محترم ہوئے، اور ان سسکیوں سے درج ہوئے ساز بے شمار۔ شاہ صاحب ان سسکیوں سے درج ہوئے ساز بے شمار، ان آنسوؤں سے کتنے ستارے رقم ہوئے۔ ان سسکیوں سے درج ہوئے ساز بے شمار، ان آنسوؤں سے کتنے ستارے رقم ہوئے۔ اور یہ شعر پوری ملت کا المیہ۔ عرض کرتا ہوں کہ ان بے سروں کی بھیڑ میں یہ دیکھنا ہے اب، ان بے سروں کی بھیڑ میں یہ دیکھنا ہے اب، سر کتنے خم ہوئے یہاں کتنے قلم ہوئے۔ ان بے سروں کی بھیڑ میں یہ دیکھنا ہے اب، ان بے سروں کی بھیڑ میں یہ دیکھنا ہے اب، سر کتنے خم ہوئے یہاں کتنے قلم ہوئے۔ ساری فضیلتیں نہیں ملتی لباس سے، دستار اوڑھ کر بھی وہ کب محترم ہوئے۔ ان بے سروں کی بھیڑ میں یہ دیکھنا ہے اب، سر کتنے خم ہوئے یہاں کتنے قلم ہوئے۔ بہت شکریہ حضرات، آپ نے اس ناچی شاعری کو بڑی محبتوں سے نوازا۔ آئیے حضرات، میرے خیال سے بہت ہے، چلیے کچھ شعر اور پڑھ دیتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ جلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگالنا ہے، جلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگالنا ہے، اسی اندھیرے سے ہم کو سورج نکالنا ہے۔ جلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگالنا ہے، اسی اندھیرے سے ہم کو سورج نکالنا ہے۔ اور یہ شعر ہر گھر کا شعر ہو سکتا ہے، کام آ جائے گا آپ کے۔ سنیے کہ جلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگالنا ہے، اسی اندھیرے سے ہم کو سورج نکالنا ہے، جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا، جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا، تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سنبھالنا ہے۔ جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا، ہاں تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سنبھالنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سنبھالنا ہے۔ وہ سنگ دل ہے، بہت شکریہ، وہ سنگ دل ہے مگر اسے موم کر رہا ہوں، وہ سنگ دل ہے مگر اسے موم کر رہا ہوں، انہی چٹانوں سے مجھ کو دریا نکالنا ہے۔ وہ سنگ دل ہے مگر اسے موم کر رہا ہوں، انہی چٹانوں سے مجھ کو دریا نکالنا ہے۔ اور یہ شعر اتنا کمپٹیشن ہے آج کل صاحب کہ فیصلے جو ہے وہ لاٹری سے کرنے پڑتے ہیں، قرعہ اندازی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کئی مرتبہ جب آپ کسی منزل پر نہیں پہنچ پاتے، کسی مقام پر نہیں پہنچ پاتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، لیکن بھیڑ بہت ہے۔ میں نے ایک شعر کہا ہے، اس کو شعر بنانے کی کوشش کی ہے۔ عرض کرتا ہوں انہی چٹانوں سے مجھ کو دریا نکالنا ہے۔ شعر یہ کہا ہے کہ شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو، شکست جس کا، ایاز بھائی، شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو، تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکہ اچھالنا ہے۔ کہ شکست جس کا نصیب ہوگی، بہت شکریہ جی، شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو، تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکہ اچھالنا ہے۔ وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے، کہ وہی گلی فصیح بھائی اس شعر کا لطف لیجیے آپ، کہ وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے، ستم تو یہ ہے اسی پہ اب خاک ڈالنا ہے۔ کہ وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے، ستم تو یہ ہے اسی پہ اب خاک ڈالنا ہے۔ جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا، تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سنبھالنا، تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سنبھالنا۔ بہت شکریہ اس محبتوں کے لیے۔ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔